نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا درس حدیث کے اندر آپ حضرات کے سامنے یہ ذکر کیا جائے گا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یہودیوں کے 5 سوالات، یہودیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سوالات کیے۔ تو آج آپ حضرات کے سامنے وہ 5 سوالات کون کون سے ہیں وہ ذکر کیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک گروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا ابا القاسم انا نسألک 5 اشیاء، اے ابو القاسم، ہم آپ سے 5 سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمیں ٹھیک ٹھیک جوابات دے دیے تو ہم جان لیں گے کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں اور ہم آپ کا اتباع کر لیں گے۔ یہ کون ہیں؟ یہ یہودی ہیں جو یہ بات کہہ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ان سے عہد و پیمان کیا کہ اگر میں نے تمہارے سوالات کے درست جوابات دے دیے تو تم ضرور ایمان لے آؤ گے۔ انہوں نے اس بات کا اقرار کیا اور کہنے لگے، واللہ علی ما نقول وکیل، ہمارے لیے اس عہد پر قائم رہنے کا اللہ ہی گواہ ہے، اللہ ہی گواہ ہے۔ اللہ کو گواہ بنا کے انہوں نے یہ عہد و پیمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ پھر انہوں نے یہ سوالات کیے۔ پہلا سوال اس میں یہ ہے، قالوا اخبرنا عن علامت النبی، کہنے لگے، یہودی کہنے لگے کہ نبی کی علامت بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تنام عیناہ ولا ینام قلبہ، کہ نبی کی آنکھیں تو سو جاتی ہیں مگر اس کا دل ہمیشہ بیدار رہتا ہے، یعنی وہ کبھی نہیں سوتا۔ آنکھیں نبی کی سوتی ہیں لیکن اس کا دل ہمیشہ کیا رہتا ہے؟ بیدار رہتا ہے، زندہ رہتا ہے، وہ نہیں سوتا۔ انہوں نے کہا بالکل، یہ آپ نے درست جواب دیا، قالوا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ پھر دوسرا سوال انہوں نے یہودیوں نے کیا، کیف تؤنس المرأۃ وکیف تسکر، حضور ہمیں یہ بتلائیں کہ بہت اہم سوال انہوں نے یہ کیا یہاں پہ، کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی تفریق جنس کیسے ہوتی ہے۔ اللہ، بڑا اہم سوال کیا انہوں نے کہ ماں کے پیٹ کے اندر تفریق جنس کیسے ہوتی ہے، بچے کی تفریق جنس کیسے ہوتی ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ مرد اور عورت کے مادہ منویہ کے ملاب کے وقت اگر مرد کا مادہ عورت کے مادہ پر غالب آ جائے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور اگر عورت کا مادہ غالب آ جائے مرد کے مادہ پر تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ یوں کہہ لیں کہ ہم بستری کے دوران اگر مرد پہلے فارغ ہو جائے، عورت بعد میں فارغ ہو تو بیٹا ہوتا ہے، اور اگر عورت پہلے فارغ ہو جائے، اس کا مادہ مرد کے مادے پر غالب آ جائے تو بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ یہاں سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ مادہ کی غلبہ سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے مقدار کا غلبہ مراد ہے یا کوئی اور چیز؟ تو دوسری حدیث میں، ایک اور حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ مرد و زن میں سے، مرد اور عورت میں سے جس کا مادہ پہلے سبقت کرتا ہے اس کی جنس پر بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی مرد اور عورت میں سے جو پہلے فارغ ہوتا ہے اس کی جنس پر بچہ پیدا ہوتا ہے، جو بات میں نے پہلے آپ کو سمجھائی۔ اس سے کسی خاص صفت کا غلبہ بھی مراد کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال غلبہ مقدار کا ہو یا صفت کا ہو، کسی اور طریقے کا ہو، ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہی ایمان رکھنا چاہیے کہ زوجین میں سے جس کا مادہ غالب آ جائے وہی جنس اور وہی شکل صورت ہونے والے بچے کی ہوتی ہے۔ ہم نے حضور کے فرمان کو دیکھنا۔ تو یہودیوں نے کہا کہ قالوا صدقت، کہ آپ نے بالکل سچ کہا،
تیسرا سوال انہوں نے کیا کہ اخبرنا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، حضور ہمیں یہ بتائیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ پر کون سی چیز حرام قرار دی تھی؟ آپ نے فرمایا کانا یشتکی ارقن نسا فلم یجد شیئا یلائمہ الا البان، حضرت یعقوب علیہ السلام کو ارق النساء کی بیماری لاحق ہو گئی تھی، تو ان کو اونٹ کے گوشت اور دودھ کے علاوہ کوئی غذا موافق نہیں آتے تھے۔ پھر انہوں نے نظر مانی اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی تو میں یہ دونوں مرغوب چیزیں خود پر ممنوع قرار دوں گا۔ جب اللہ نے ان کو شفا دی تو انہوں نے اپنی نظر کی تکمیل میں یہ دونوں چیزیں خود پر کیا کر لی؟ حرام قرار دے دی۔ تو یہودی کہنے لگے قالوا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا، یعنی انہوں نے تسلیم کیا کہ آپ کا جواب درست ہے۔ پھر چوتھا سوال یہودی کرنے لگے کہ اخبرنا ما ھذا الرعد، حضور ہمیں یہ بتائیں کہ یہ بادل کی گرج کیا چیز ہے، بادل جب گرجتے ہیں تو یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے جواب دیا ما لکم من ملائکۃ اللہ عز وجل معقل بالسحاب، یہ اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جو بادلوں پر متعین ہے۔ یہ فرشتہ اللہ کے حکم کے مطابق بادلوں کو مطلوبہ سرزمین میں ہانک کر لے جاتا ہے، ہانک کر لے جاتا ہے۔ جب وہ بادلوں کو ہانکنے کے لیے کوڑا مارتا ہے، بادلوں کو کیا مارتا ہے؟ وہ فرشتہ کوڑا مارتا ہے، تو اس سے یہ آواز پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، جسے ہم بادلوں کی کیا کرتے ہیں؟ گرج سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ گرج ہے۔ لیکن آج کل سائنسدان کہتے ہیں کہ جب بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو اس سے یہ آواز پیدا ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، مگر حقیقت میں بات یہ ہے کہ فرشتے کی طرف سے بادلوں پر جب زجر ہوتا ہے تو یہ اس کی آواز ہوتی ہے۔ یہودیوں نے جواب دیا کہ قالوا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ پھر پانچواں اور آخری سوال یہودیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ من صاحبو کا، وہ کون سا فرشتہ ہے جو آپ کے پاس پیغام لے کر آتا ہے؟ فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف وحی لانے والا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ جب یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو یہودیوں کو تو جیسے موت پڑ گئی ہو، ایسے ہو گئی۔ یہودی کہنے لگے الذی ینزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا، والعذاب عدونا، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو جنگ کے اندر کیا ہے؟ عذاب کا حکم ہم پر لاتا رہا ہے، اس کو ہم نہیں مانتے حضور، اس کو نہیں مانتے ہم۔ آپ اگر اس کے بجائے میکائیل علیہ السلام کا نام لے لیتے جو بارش پر اور نباتات وغیرہ پر مقرر ہے تو ہم مان بھی جاتے، بھلا اپنے دشمن جبریل کو ہم کیسے تسلیم کر لیں؟ انکار کر دیا، انکار کر دیا۔ حضور نے فرمایا کہ اس بات کا انہوں نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، حالانکہ آپ نے ان کے سارے جوابات بالکل ٹھیک دیے۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو یہود کے سوالات کے جوابات کا علم ہی نہیں تھا، اگر اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی تو میں نے ان کے سارے جوابات کیا کر دیے؟ دے دیے۔ مگر یہ بدبخت ان کا حال یہ تھا کہ انہوں نے بالکل عہد کر لیا اور گواہ بھی اس میں اللہ کو بنایا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ انکار کر دیا کہ ہم اسلام قبول نہیں کرتے۔ یہ یہودی لوگ اتنے ضدی ہوتے ہیں، عناد پرست ہوتے ہیں، متعصب قسم کے ہوتے ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں۔ مشرکوں کا تو تعصب جو تھا وہ وقتی تھا، آہستہ آہستہ مشرک جو تھے وہ تو ختم ہو گیا، یا تو وہ مارے گئے یا انہوں نے اسلام قبول کر لے۔ مگر یہ جو یہودی ہیں یہ اپنی ہٹ دھرمی پر بدستور کیا ہے؟ قائم رہیں، انہوں نے اپنی ہٹ دھرمیاں نہیں چھوڑی۔ یہ وہی کام جو ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے وارث تھے وہ یہودی تھے، وہ بھی تو اللہ نے منہ سلوہ ان کو پہنچایا، منہ سلوہ ان کے لیے اترتا تھا،
لیکن انہوں نے کہا نہیں بھی ہم نے تو گنڈے کھانے ہیں، ہم نے تو پیاز کھانی ہے، ہم نے یہ من و سلوا نہیں کھانا۔ تو یہ یہودی ایسے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی نے سارے سوالات کے جواب صحیح سے دیے، لیکن بعد میں 5ویں سوال پہ جا کے کیا گیا کہ یہ جبریل ہمارے دشمن ہے، لہذا ہم اسلام قبول نہیں کرتے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اللہ پاک ہم سب کی ان یہود و نصارہ سے ہم سب کی حفاظ فرمائے۔ وقت کے جتنے بھی فتنے ہیں اللہ ہم سب کے ان فتنوں سے حفاظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔